پہ یہاں پہ کہا وجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو گمنام پایا، آپ کے نام کو شہرت دی ہے۔ جب بھی آپ اہل بیت کے بغیر تفسیر کو پڑھیں گے تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی آپ کو قرآن پڑھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا پڑھا کے اٹھے، اس لیے آل محمد سے قرآن کو پڑھیں، انہیں سے تفسیر کو سیکھیں، وہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، تفسیر کیا ہے، جو وارثان قرآن ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے ذہن گرامی؟ ان میں سے ایک ہے امام حسن مجتبیٰ۔ جب ایک مرتبہ کوئی گروہ آیا زکوٰۃ لے کے، 6 سوال لے کے آیا، بچوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے مجھے نہیں پتا، میں انگلش میں بہت تیز اردو میں چل رہا ہوں، رفتار زیادہ میری ویسی ہوتی ہے، اور اگر مجھے وقت کی قلت کا احساس ہونے لگے تو رفتار بڑھنے لگتی ہے، تو اب تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، ہمت کر کے نوجوانوں کو جو ہے ساتھ متوجہ رکھیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک بادشاہ روم نے زکوٰۃ بھیجی، اپنے ایک ایلچی کے ہاتھ، بہت سے محافظ ساتھ بھیجے، گارڈز کے ساتھ، اونٹوں پہ سونا چاندی لدا ہوا تھا، سونا چاندی درہم دینار سارے اونٹوں پہ لے کے آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ سونا چاندی، کتنے اونٹ ہوں گے، ایک ہی اونٹ ہو تو کتنا سونا چاندی ہوتا ہے، تو اونٹوں کے اوپر وہ زکوٰۃ لے کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ نے 6 سوال دیے، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، جو بھی 6 سوالوں کے جواب دے گا اسے زکوٰۃ دے دوں گا۔ پیغمبر اسلام کا تو وصال ہو چکا، کہ ان کی جگہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا بھی ان کی جگہ آئیے میں لے چلتا ہوں، تو مسجد نبوی میں لے تخت پہ بیٹھے تھے کوئی صاحب، نام نہ لو تو ویسے ہی لوگ ہو جاتے ہیں، لے لو تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو پوچھا کہ بھئی یہ 6 سوال ہیں، زکوٰۃ میں اتنی لے کے آیا ہوں، جو جواب دے گا اس کو زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا بھئی کیا سوال کیا؟ کہ پہلا سوال یہ ہے، اس کے 3 حصے۔ سوچنے لگے، کہنے لگے پہلا سوال تو بہت مشکل ہے، مجھے تو جواب نہیں آتا، دوسرا سوال شاید آسان ہو، دوسرا سوال بتاؤ۔ اس نے دوسرا سوال یہ ہے، اس نے کہا دوسرا سوال پہلے سوال سے زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال سنا، انہوں نے کہا یہ تو پہلے دونوں سوال سے زیادہ مشکل ہے۔ 6 سوال سنے، اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ سوالات کی تم نے تانتا باندھا ہوا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو، یہ سوالات کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا حضور زکوٰۃ میری نہیں، بادشاہ نے زکوٰۃ دے کے بھیجی۔ اس نے کہا جو سوالوں کے جواب دے اسے زکوٰۃ دے دوں، کبھی مجھے جواب نہیں آتے، کبھی آپ معلوم کر لیجئے کسی سے۔ تو جو ساتھ میں بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لیتا ہوں کبھی آپ کو جواب آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی جب تمہیں ہی جواب نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ معلوم کرو ان کا بھی بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا، یہ آدمی بار بار وہی سوال دہراتا جاتا ہے، اور وہ توہین کر رہا تھا۔ کبھی تمہیں جواب نہیں آتا، معاذ یہ دین جھوٹا معلوم ہوتا ہے، جن کو کوئی یہاں عالم ہی نہیں ہے، کسی کو جواب نہیں آتا، معاذ تمہارے نبی بھی جھوٹے تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو اب پورے مسلمانوں میں حیجان کی کیفیت طاری ہونے لگی کہ کسی کو جواب نہیں آتا۔ کبھی اپنی بیٹی سے پوچھ لو، شاید انہیں آتا ہو۔ بیٹی سے پوچھا کبھی کوئی ان سوالوں کے جواب جانتی ہو؟ کہ نہیں میرے بھی ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ جب سب طرف سے پریشان ہو، کبھی تم نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہیں تو چلے جاؤ۔ جب باہر نکلا تو اس نے بہت زیادہ توہین شروع کی، اس نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں کسی کو جواب نہیں آتا۔ جناب سلمان نے کہا خبردار، دین کی توہین نہ کرنا، پیغمبر کی توہین نہ کرنا، پیغمبر صادق نبی تھے اور جو دین کے وارث ہیں وہ آل محمد ہیں۔ کہا لیکن وہ ہیں کہاں کہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہے؟ کہا آپ میرے ساتھ میں اس در پہ لے چلوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ بولنا تو اسی جانتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ بولنا جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سلمان لیے اور سب کو لے کے چلے، کہا میرے ساتھ چلو میں اس در پہ لے چلتا ہوں۔ آئے جانے کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ، جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی، جیسے دستک دی اندر سے جناب خاتون جنت نے آواز دی، کہا سلمان کیا معاملہ ہے؟ اب وہ بہت پریشان ہوا، کہا نہ دروازہ کھولا نہ کوئی باہر آیا، یہ خاتون بغیر دیکھے نام سے کیسے پکار رہی ہیں، بغیر دیکھے کہ سلمان کیا معاملہ ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا کبھی بھی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، امیر المومنین سے کہیں کہ تشریف لائیں، جوابات دیں۔ کہ وہ باغ میں کام کرنے گئے، وہ باغ میں کام کرنے گئے ہیں، کہا پھر ہم وہیں چلتے ہیں۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی سنو، سوچ لو، جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے سکا، وہ جو باغ میں کام کر رہا اسے جواب آتا ہوگا؟ کہ تم نہیں جانتے وہ علی ہے۔ یہ جناب سلمان سے معرفت تھے، کہ وہ علی ہے، ساتھ تو چلو۔ اب ایک مرتبہ آیا، آنے کے بعد دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بے کو علی ہوں گے۔ آیا، آنے کے بعد جناب سلمان نے آواز دی اور وہ سارا مجمع اس کے ساتھ، گارڈز وغیرہ سارا سونا چاندی ساری زکوٰۃ لدی ہوئی اونٹوں پہ۔ وہ آدمی آیا، دیکھا جناب امیر باغ میں کام کر رہے ہیں۔ جناب سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین تشریف لائیے، سوالوں کے جواب دیں۔ امیر المومنین آئے، ہاتھ میں گودال تھا، اسپیڈ ہاتھ میں تھا، پاؤں میں گارا تھا، ابا قبا پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ جناب سلمان نے کہا یہی علی ہیں۔ کہا یہی میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا۔ مولانا نے کہا نہیں، میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ ایک مرتبہ آگے بڑھا، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، 7 برس کے تھے، کہا یہ تو چہرے سے ہی معصوم لگ رہے ہیں،
معصوم انوسنٹ کے معنی میں کہا بھئی یہ تو چہرے سے بہت زیادہ معصوم ہے، انوسنٹ ہے، بالکل ایک عجیب و غریب چہرہ ہے کہ کہیں ہیبت و جلال ہے، نور ہے، یہ تو معصوم سا بچہ، سوالات تو بہت مشکل ہیں، یہ بچہ میرے سوالوں کے جواب دے لے گا؟ جناب سلمان سے کہا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ جیسے کہا نا تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا بتائیے میرے کتنے سوال ہیں؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال